بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی عزت و احترام کے قابل میری معزز ماں بہنوں، آج مجھ کو سودی لون اور قرض کے سلسلے کا موضوع دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو اپنی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، ویسے ہی دوسرے کو پیسہ استعمال کرنے کے لیے دینا یہ بھی شریعت کا ایک عقد ہے۔ ہمارے گھروں میں بعض مرتبہ برتن کم ہوتے ہیں تو پڑوسی سے خاص قسم کا وہ برتن لے آتے ہیں، تو جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برتن استعمال کے لیے دیتا ہے، ویسے کسی ضرورت مند محتاج کو، مسلمان کو ہم لوگ استعمال کرنے کے لیے پیسہ دیں، اس کو شریعت کی نگاہ میں قرض کہا جاتا ہے۔ جیسے گھر والے برتن استعمال کر کے پھر دے دیتے ہیں، ویسے ہی جس کو قرض دیا گیا وہ آدمی قرض کو استعمال کر کے واپس کرتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ برتن وغیرہ میں جو برتن لیا وہی واپس دینا ہوتا ہے، اور قرض کے اندر جو پیسہ لیا اس کو تو انسان استعمال کر لیتا ہے، پھر اس کے بدلے میں ویسا ہی اتنا ہی پیسہ واپس کرتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہ قرض شریعت کے دائرے میں پڑنے والی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جائز قرار دیا، بلکہ ایک نیکی کا اور عبادت کا کام قرار دیا۔ دوسرے کو قرض دینا شریعت میں اچھائی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ہاں ایک بات یہاں یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ قرض کوئی بینیفٹ پانے کا عقد نہیں ہے، فائدہ حاصل کرنے، نفع حاصل کرنے، منافع حاصل کرنے کا یہ عقد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اب تھوڑا سا یہ ہونے لگا ہے کہ ہم لوگ قرض کے راستے سے فائدہ پانا چاہتے ہیں، حالانکہ شریعت حرام کرتی ہے کہ قرض کے راستے سے آپ فائدہ نہیں پا سکتے۔ چنانچہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس سے کسی بھی طرح کا آپ فائدہ اٹھائیں گے شرط لگا کر، شریعت کی نگاہ میں یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا قرض میں، اور یہ کہا کہ جب مجھے واپس کرنا تو 110 واپس کرنا، تو آپ پیسہ استعمال کے لیے دے رہے ہیں 100 اور واپس لے رہے ہیں 110، تو یہ 10 روپیہ اوپر جو آپ کا ہوا، اس کو شریعت سود گنتی ہے۔ چنانچہ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مقولہ مشہور ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، مطلب جو بھی قرض اپنے پیچھے فائدہ کھینچ کر لے آوے گا وہ فائدہ سود کہا جائے گا، انٹرسٹ کہا جائے گا، بیاج کہا جائے گا۔ آج معزز ماں بہنوں، ہمارے یہاں آخرت کو پانے کے مقابلے میں دنیا پانے کا کریز بہت چل گیا ہے، جبکہ کسی کو قرض دینا یہ آخرت کمانے کے درجے کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں قرض کا مزاج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو قرض پر رقم دوں گی 1 لاکھ 10 لاکھ، تو واپس جب لوں گی تو صرف 10 لاکھ ہی لے سکوں گی، 1 روپیہ زائد نہیں لے سکوں گی، اس لیے کہ قرض کے اوپر نفع حاصل کرنا تو حرام ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے ایسا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ قرض دیں گے، لیکن 2 سال کے لیے مثلا قرض دیا، اب 2 سال میں واپس 10 لاکھ لیں گے تو 10 لاکھ سے 1 پینی بھی ہم لوگ زائد نہیں لے سکتے، جبکہ یہ چیز جو ہے شریعت کے اندر سود اور انٹرسٹ شمار ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں، ابھی ہمارا دماغ یہ چلنے لگا ہے کہ قرض پر دینے کے بجائے تو میں کسی جگہ یہ پیسہ انویسٹ کر دوں، تو 2 سال کے اندر 10 لاکھ کے 12 لاکھ ہو جائیں گے، 10 لاکھ کے 14 لاکھ ہو جائیں گے۔ میں قرض پر کیوں دوں جہاں میرے لیے ایک پیسہ بھی زائد لینا جائز نہیں ہے؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں بینیفٹ پانے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے اس کو انویسٹ کر دوں، اور اس میں 10 کے 12 یا 14 لاکھ بنا لوں۔ معزز ماں بہنوں، یہاں رک کر ایک بات آپ کو قرض کی یہ بتاؤں گا کہ آپ کسی مسلمان کو اس کے
کام کے اندر قرض کی رقم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اجر سے خالی نہیں اور بہت بڑا اجر ہے۔ ہم لوگ صرف دنیاوی 2-4 لاکھ کے بینیفٹ کے خاطر آخرت کا بہت بڑا نیکیوں والا اجر کھو دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور جنت میں جا کر اس نے دیکھا تو جنت کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ صدقہ اگر آپ کسی کو دو تو 1 روپے کے 10 روپے کا اجر ملتا ہے آپ کو۔ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور کسی کو قرض دینے کا اجر 18 گنا ہے، یعنی صدقہ دینے کے مقابلے میں بھی 8 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں۔ اب جن کی نگاہوں میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مسلمان بھائی کو بھلے ضرورت ہے لیکن قرض پر دوں گی تو 2 سال کے اندر واپس 10 لاکھ ہی واپس آئیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ کسی مسلمان کی ضرورت میں آپ نے 10 لاکھ دیے، آپ دنیا کے بینیفٹ کو پاتے، اگر کسی جگہ انویسٹ کرتے تو 2 لاکھ 4 لاکھ کی فانی رقم پاتے، لیکن اس جگہ آپ نے کسی کو قرض دے کر چاہے پیسہ آپ کو 10 لاکھ ہی ملا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا 18 گنا اجر آپ کے حق میں لکھ دیا گیا۔ یہ تو ان حضرات کا کام تھا جن حضرات کی نگاہوں کے اندر آخرت کمانا تھا۔ معزز ماں بہنوں، ایک بات سمجھ لو، قرض کا راستہ بینیفٹ پانے کا نہیں ہے۔ آپ کو بینیفٹ پانا ہے، نفع حاصل کرنا ہے تو تجارت کے راستے میں جائیے۔ تجارت کے اندر آپ جاؤ گی تو بہت نفع بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک قرض کے اندر آپ کی رقم سیف رہتی ہے، چنانچہ سامنے والا آدمی 2-5 سال کے لیے آپ سے 10 لاکھ روپیہ قرض لے جائے، 5 سال کے بعد وہ لوٹاوے گا پورے 10 لاکھ، اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں کر سکتا۔ ادھر تجارت کے اندر آپ لگاؤ گی تو آپ کو جہاں نفع اور بینیفٹ ملنے کا احتمال ہے وہیں آپ کو لاس جانے اور یہ 10 لاکھ کے 1000 روپے رہ جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ تو دونوں جگہ ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے۔ قرض میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی رقم سلامت رہتی ہے، ہاں نقصان یہ ہے کہ اس میں آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا۔ اور تجارت کے بارے کے اندر فائدہ یہ ہے کہ آپ کے 10 لاکھ تجارت میں اگر آپ آگے بڑھے اور آپ کی تجارت جو ہے وہ فائدہ مند ہوئی تو 10 کے 12 اور 14 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک رسک بھی ہے، ایک نقصان بھی ہے کہ تجارت میں اگر لاس گیا تو آپ کے یہ 10 لاکھ گھٹ کے 1000 5000 بھی رہ جا سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں فائدے ایک ہی میں پالیں، چنانچہ قرض بھی دیں، ہماری رقم سلامت بھی رہے اور ادھر بینیفٹ بھی ہم لوگ حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ آپ رقم کی سیفٹی چاہتے ہیں تو قرض میں دو، آپ کو 10 لاکھ ہی واپس ملیں گے، چاہے سامنے والے کو اس کی تجارت میں نقصان گیا ہو یا فائدہ ہوا ہو۔ شریعت اس کو نہیں دیکھے گی، اس نے قرض کی حیثیت سے لیا، آپ کو جو ہے اس کو 10 لاکھ جو لیے تھے ویسے ہی واپس لوٹانے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قرض کے راستے کے اندر ہم کو رقم کی سیفٹی بھی ملے اور ساتھ ساتھ میں بینیفٹ بھی ملے۔ یہ چیز شریعت نہ کہتی ہے۔ آپ کو بینیفٹ چاہیے، تجارت کا راستہ اختیار کرو اور پھر ایک رسک لو، وہاں ممکن ہے آپ کی یہ رقم گھٹ بھی جائے، رقم کی سیفٹی وہاں نہیں ہے۔ معزز ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرض کا میدان اپنا کر آخرت کو کمانے کے لیے تھوڑا پیسہ بھی فارغ کریں، اور دنیاوی بینیفٹ پانا ہے تو پھر قرض کا راستہ مت اپناؤ۔ قرض جو بھی بینیفٹ لے کر آوے گا اس کو شریعت سود گنے گی، اس کو شریعت انٹرسٹ گنے گی۔ آپ کو تجارت میں انویسٹ کرنا ہے، پھر اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اگر آپ کو بڑھاوے گا تو 10 کے 12 14 لاکھ بھی ہو جائیں گے اور یہ حلال ہوگا آپ کے لیے۔ اور ممکن ہے تجارت میں گھاٹا جائے تو آپ کا 10 لاکھ یا 8 لاکھ 5 لاکھ بھی بن سکتا ہے۔ تو اتنا سمجھ لو، بینیفٹ پانا ہے تجارت میں جاؤ، یہ حلال راستہ ہے، اور رقم کی سیفٹی چاہتے ہو تو پھر قرض کے بارے میں جاؤ، وہاں آپ کی رقم 5 7 10 سال بعد جب بھی لوگی مکمل طریقے کے اوپر آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی۔ معزز ماں بہنوں، بہت عجیب زمانہ ہو گیا ہے، ہم لوگ ہمیشہ حساب لیتے ہیں کہ میں اسی رقم کو انویسٹ کروں گی تو مجھ کو بہت زیادہ ملے گا، جبکہ قرض کے نتیجے میں ملنے والی نیکیاں ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی زندگی میں یہ نیکی بھی کر لیا کرو، کسی مسلمان کو ضرورت مند کو قرض کے نام سے دو اور یہ نیت رکھو کہ اللہ نے اس کے بدلے میں 18 گنا زیادہ نیکیاں دینے کا ہم کو وعدہ کیا ہے، ہم لوگ اس کو انشاءاللہ پا لیں گے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، قرض دے کر اگر
آپ یوں محسوس کرو کہ سامنے والا ابھی ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دو، ڈیلے کر دو، تھوڑا موقع دے دو کہ چلو 1 مہینہ ہمارا ٹرم تھا لیکن تم جو ہے 1 مہینے سے آگے اور بھی وقت لے سکتے ہو۔ اگر سامنے والے کی مجبوری کو سامنے رکھ کر آپ نے اس کو اور وقت دیا، آپ اپنی آخرت کا بہت فائدہ مند سودا کر رہے ہیں۔ روایتوں میں قصہ لکھا ہے، ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہ اس میت کے پاس جس کو ابھی مرنا تھا، جس کی روح قبض کی جانی تھی، اس کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بتا تیری زندگی میں کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص تاکیدی حکم کیا ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکالنا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا فرشتے سے، ملک الموت سے، کہ مجھے تو ایسی کوئی نیکی یاد نہیں ہے، میری زندگی تو جو ہے ایسے ہی تجارت وغیرہ کے اندر گزری ہے، میں کہاں بھلا ایسا نیک کام کرتا کہ اللہ خاص میری روح نکالنے میں آسانی برتنے کا فرشتے کو حکم دے۔ فرشتوں نے کہا نہیں، کوئی تو بات ہے تو یاد کر۔ تو اس نے کہا، وہ تاجر آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو میری دکان تھی، وہاں میرا ایک غلام کام کرتا تھا، میں نے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا محتاج آدمی آوے کہ جو فوراً رقم ادا نہ کر سکے، پیسہ نہ چکا سکے، تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دینا، موقع دینا، 2-4 مہینے کے بعد ادھاری کے اوپر اس کو چیز دے دینا، اور اگر وہ بالکل ادا نہ کر سکے ایسا ہے تو اس سے وہ اس کا پیسہ معاف کر دینا۔ فرشتوں نے کہا بس یہی وہ چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے پر اتنا ترس کھاتا ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، سارے لوگوں کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں حکم دیتا ہوں تم کو کہ میرے اس بندے کی روح آسانی کے ساتھ نکالنا، اس پر بالکل سختی نہ کرنا۔ دیکھا میری ماں بہنوں، آخرت کمانے کا یہ ذریعہ ہے۔ ایک تو 18 گنا زیادہ انسان کو قرض دینے کے نتیجے میں ملتا ہے، اپنی رقم کی سیفٹی ملتی ہے، اور تیسرے نمبر پر کسی کی مجبوری کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت کی کامیابی کا اس نتیجے میں سودا فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی اس طرف بھی جو ہے ہم کو نظر کر لینی چاہیے، صرف دنیاوی 2-4 لاکھ ہی کی طرف ہماری نظر نہ رہے، آخرت کی نیکی کمانے کے لیے بھی یہی دنیا ہے، یہ بھی ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معزز ماں بہنوں، ایسا بھی ہے کہ کبھی ہم نے کسی کو قرض دیا، سامنے والا معذور تھا، مجبور تھا، چلو نہیں دے سکا تو ہم نے اس کو مؤخر کر دیا، چلو تم 4 مہینے کے بعد دینا۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی قرض لینے والے آدمی کو مہلت دے گا تو جتنے دن کی مہلت دے گا، ہر دن اس کو جتنی رقم قرض میں دی ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! آپ کے پاس 10 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کے واسطے کہاں تھے، لیکن آپ نے 10 لاکھ مثلا کسی کو قرض پر دیا اور دیکھا کہ ابھی وہ ادا کر سکنے والا نہیں ہے، آپ نے کہا 2 مہینے بعد دینا، تو 2 مہینے کے ہر دن آپ 10 لاکھ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہی ہو، اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے میری ماں بہنوں، قرض اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور ڈھیر ساری نیکیوں کے پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ہم لوگوں کو اس کا بھی تجربہ کرنا چاہیے، کسی دکھیارے آدمی کو، ضرورت مند آدمی کو، محتاج آدمی کو قرض دے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نیکیوں کے پانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ دنیا میں انویسٹ کر کے لاکھوں پانے کے انتظام تو آج تک ہم نے بہت کیے ہیں۔ ایک اور بات قرض کے تعلق سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قرض کا راستہ بہت زیادہ باریک راستہ ہے، اس میں آپ بینیفٹ بالکل نہیں پائیں گے، کسی طرح کا نفع حاصل نہیں کریں گے، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ قرض دیا، اس کا ہدیہ بھی تب تک نہیں لے سکتے جب تک اس کا پورا دین نہ چکا دیں، اس لیے کہ سامنے والا مجبور ہو کر تم کو ہدیہ دے گا اور تم جو ہے وہ چاہے سود کے نام سے نہ لے سکو، ہدیے کے نام سے اتنی رقم لے رہے ہو۔ اس لیے منع کر دیا گیا کہ آپ کسی انسان کو قرض دو تو جب تک اس کے قرض کا معاملہ آپ کے ساتھ صاف اور پورا نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے کوئی ہدیہ وغیرہ چیز بھی نہ لو۔ ہاں، پہلے سے اگر اس کی ہر سال ہدیہ کرنے کی عادت چلی آ رہی ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، باقی قرض کے بعد آپ اس سے جو ہے بالکل ہدیہ نئے نام سے نہیں لے سکتے۔ معزز ماں بہنوں، قرض میں جو بھی اوپر آوے گا وہ سارا کا سارا سود کہا جائے گا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو قصہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے کسی کو قرض دے رکھا تھا، اس آدمی کو جس کو قرض دے رکھا تھا اس کا ایک مکان تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت دھوپ کی حالت میں ایک مرتبہ چلتے چلتے وہاں پہنچے
ابھی کوئی سائے کی چیز نہیں تھی، جس کو قرض دیا تھا اس کے مکان کا سایہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، آس پاس کے لوگوں نے کہا حضرت یہاں سایہ موجود ہے، آپ اس سائے کے اندر آ جائے، دھوپ سے تھوڑی دیر جب تک کھڑے رہتے ہیں تب تک کو بچ سکیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، میں نے اس کو قرض دیا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس کے گھر کا سایہ اگر میں لوں گا تو قرض کے اوپر میں بینیفٹ پا کر ایک سود اور انٹرسٹ حاصل کرنے والا ہوں گا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بچایا ہے۔ امام صاحب کی بڑی بڑی تجارتیں چلتی تھی، مضاربت پر امام صاحب مال دیا کرتے تھے، لیکن جہاں اللہ کی حرمت کی بات آئی، حرام چیز کی بات آئی، شبہے کی بات بھی آ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تھے کہ وہ وہاں سے دور ہو جاتے تھے۔ معزز ماں بہنوں، آج ہمارے درمیان میں قرض دے کر سود حاصل کرنے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کی کافی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے گھر میں آنے والا پیسہ یہ سود کا ہے، انٹرسٹ کا ہے، یہ احساس بھی ہم کو ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جب بعض خاص موسم آتے ہیں جس میں لوگوں کی دکانیں خوب چلتی ہیں، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی دکانوں میں مال بھرتے ہیں، اور ان کو مال بھرنے کے لیے بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہمارے مارکیٹ میں بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ دکان بھریں گے اور اپنے یہاں جو ہے زیادہ سے زیادہ سامان لا کر بیچیں گے تو بہت محنت کرنی پڑے گی اور فائدہ کم ہوگا۔ اس کے بجائے ہم اپنی جو کاؤنٹر میں جمع ہوئی رقم ہے ہم لوگوں کو قرض پر دیں گے اور سامان نہیں خریدیں گے۔ دوسرے لوگوں کو ان دنوں قرض کی ضرورت بھی بہت رہا کرتی ہے، تاجروں کو سامان لینا رہتا ہے، ان کے کاؤنٹر میں پیسہ نہیں رہتا، تو بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کو قرض پر رقم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو کتنی چاہیے رقم، 10 لاکھ روپیہ چاہیے، 10 لاکھ لے جاؤ، لیکن آپ چکاؤ گے کب یہ بتاؤ۔ اگر سامنے والا کہتا ہے کہ 6 مہینے میں چکاؤں گا میں آپ کو، تو یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ کے اوپر 6 مہینے میں ہر مہینے کے 25 ہزار تم کو زیادہ دینے کے۔ ہاں 6 مہینے کے بعد پوری 10 لاکھ تو دینی ہی ہے، لیکن ہر مہینہ آپ کو 25 ہزار اوپر سے دینے کے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ 6 مہینے تک 25 ہزار لوگے تو 1.5 لاکھ روپیہ زیادہ ہو گیا۔ آپ نے دیا تھا 10 لاکھ اور لیا 11.5 لاکھ، تو اتنا جو 11.5 لاکھ میں 1.5 لاکھ ہے وہ آپ کا سود ہے۔ آپ کسی کو رقم قرض پر دے کر 1 روپیہ اوپر زائد نہیں لے سکتے۔ ایسے مسلمانوں کے اب دندے چلے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لوگوں کو قرض چکاتا تھا، کہتا تھا کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، لیکن آج تو مسلمان رقم کو قرض پر گھمانے لگا ہے، اور اس کا جو فائدہ بینیفٹ آتا ہے اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ میری ماں بہنوں، سود کا پیسہ کبھی کسی کا پیٹ ٹھنڈا نہیں کر سکا ہے۔ ہمارے یہاں سود کی ایک شکل یہ بھی بہت چل رہی ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا ادھاری کے اوپر، اور اس کو یہ کہا کہ تم جو ہے 1 سال بعد یا 6 مہینے کے بعد اس کی ادھاری چکا دینا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 6 مہینے میں اس نے رقم نہیں چکائی تو یہ ادھار دینے والا آدمی اس کے گھر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم جتنے بھی مجبور ہو میں نہیں جانتا، آئندہ جتنے دن بڑھیں گے ہر دن کے بدلے میں تم کو 100 روپیہ مزید دینا پڑے گا۔ یاد رکھو، آپ نے جو پیسہ ادھار رکھا اس کے بدلے میں ابھی آپ زیادہ یہ جو 100 روپیہ ہر دن کر رہی ہو یہ سود ہے، چونکہ آپ کو لینا تھا ادھاری میں جتنی رقم اتنی ہی لے سکتے ہو، اس سے دن کے جانے کے مقابلے میں جتنے مہینے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ پیسہ اگر طے کرو، شریعت اس کو سود اور انٹرسٹ شمار کرتی ہے۔ میری ماں بہنوں، یوں کہنے کو بہت اچھا لگے گا ہم کو کہ ہم نے 1.5 لاکھ اوپر زائد لیے، لیکن یہ سود کے نام سے آئی ہوئی رقم ہے، اللہ کو ناراض کر دے گی، آپ کے گھر کا رہا سہا سکون بھی چھین دے گی۔ بہت ساری ایسی شکلیں ہمارے یہاں چل رہی ہے، اور اب تو ہمارے یہاں مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس قسم کی رقم کی زیادہ ہیرا پھیری کرتی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ بعض خواتین کے پاس اپنی رقم رہتی ہے، وہ تجارت میں تو نہیں لگاتی، حالانکہ تجارت کے اندر لگا کر بینیفٹ پانا یہ شریعت کا ایک حلال راستہ ہے۔ بعض خواتین اس طرح کی رقم دوسروں کو دیتی ہے، اور جتنے مہینے بڑھتے جاتے ہیں ہر مہینے کے بدلے میں اتنا زیادہ بینیفٹ کے نام سے، جبکہ وہ سود اور انٹرسٹ ہے، حاصل کرتی رہتی ہے۔ اس سے خود بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی ضرورت پوری کرتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہ رقم نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ یہ آپ کے پیٹ کے اندر ٹھنڈک نہیں دے سکتا، گرمی اور حرارت پیدا کرے گا، آپ کا جی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، آپ کے جی کا ٹینشن اور بے سکونی اور بے قراری اور بڑھ سکتی ہے۔
اور بہت سے لوگ جو ہے ایسا بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں قرض دے کر، جیسے آپ نے کسی دکاندار کو قرض دیا، اب اس کو یہی کہا کہ آپ جب بھی دو گے ہمارے 10 لاکھ ہی واپس کرنے کے، مگر ایسا ہے وہ دکاندار گوشت بیچتا تھا، تو آپ نے مثلاً اس کو 10 لاکھ روپے قرض دیے اور اب اس کو کہا کہ 1 سال بعد 1.5 سال بعد مجھ کو اپنے 10 لاکھ واپس کر دینا، تو یہ تو سود کا معاملہ نہیں ہے، مگر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب اس دکاندار کے پاس جا کر اپنے دیے ہوئے قرض کے سہارے گوشت کی قیمت گھٹواتے ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کو بیچتا ہے 200 روپیہ اور آپ کہیں گے کہ نہیں مجھ کو تو تجھے 150 میں ہی دینا پڑے گا، تو 50 روپیہ آپ کٹ کرواتے ہیں ہر کلو کے اوپر، یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ سود ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے قرض دیا، اس کی وجہ سے 50 روپیہ بینیفٹ پایا۔ دنیا جانتی ہے اگر آپ 10 لاکھ نہ دیتی اس کو تو کبھی یہ 200 کا 150 آپ کے لیے کرنے والا نہیں تھا۔ لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے قرض دیا 10 لاکھ، اسی کے نتیجے میں وہ 50 روپیہ آپ کے حق میں گھٹا رہا ہے، یہ بھی شریعت شمار کرتی ہے کہ ایک سود ہی کی شکل ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی مرتبہ ابھی گھروں کے اندر ایسا بھی ہونے لگا ہے، ایک آدمی اپنا گھر کرائے پر دوسرے کو دیتا ہے، یہ بھی سود کی شکل ہے، آپ کو جو ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی اپنا مکان دوسرے کو کرائے پر دیتا ہے، اب سامنے والے آدمی سے پگڑی کے نام کے اوپر ایک لاٹ آف رقم لے لیتا ہے، جیسے اس کو کہا کہ میں گھر کرائے پر دیتا ہوں 5 سال تک، تجھے مجھ کو یکمشت ایک ساتھ 20 لاکھ روپے کی رقم دینی پڑے گی، اب یہ رقم لے لیتا ہے۔ ہاں اگر اس کو 5 سال تک نہیں نکال سک رہے ہو، اس کے بدلے میں آپ نے یہ 20 لاکھ لیے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر لوگ کرتے کیا ہیں، یہ 20 لاکھ لیتے ہیں اور اب اس گھر کا کرایہ کم کر دیتے ہیں، چنانچہ اس گھر کا کرایہ وہ عام لوگوں کے لیے 5,000 تھا اور آپ نے اس کا کرایہ، چونکہ اس نے 20 لاکھ کی رقم دی ہے، آپ 1,000 یا 500 روپیہ کرایہ لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ 20 لاکھ کی لاٹ آف رقم دی، اس لیے آپ نے اس کا کرایہ گھٹایا، یہ بھی سود ہے۔ در حقیقت آپ سود کے نام سے نہیں لے سکتے تھے تو آپ نے پگڑی کے نام سے لیا اور اس آدمی کی رقم کو اپنے اندر اپنی تجارت میں ٹرن اوور کیا، گھمایا اور اس کے لیے یہ سہولت کر دی کہ 5,000 کے بدلے تجھ کو 500 روپیہ ہی کرایہ مہینے کا چکانے کا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ 20 لاکھ روپیہ لو اور مہینے کا جتنا کرایہ عام لوگوں کو دیتے ہو اتنا ہی کرایے میں اس کو بھی دو، تو پھر جو ہے یہ سود نہیں ہے، ورنہ آپ اگر کرایہ گھٹا رہے ہو تو دنیا جانتی ہے اس نے رقم دی، اس کے بدلے میں آپ کرایہ گھٹا رہی ہو۔ میری ماں بہنوں، ایسی کتنی شکلیں قرض دے کر سود حاصل کرنے کی ہمارے درمیان میں رائج اور جاری ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہمارے یہاں گھروں کے اندر بہت دیکھنے کو ملتی ہے میری ماں بہنوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں کوئی کام والی آتی ہے، ہم لوگ کام والی کو ضرورت پڑتی ہے کبھی قرض کی تو دیتے ہیں قرض اس کو اور کہتے ہیں کہ چل 2,000 روپیہ لے جا اور 1 مہینے بعد یا جتنے دنوں کے بعد مجھ کو 2,000 چکا دینا، لیکن پھر ان 2 مہینوں اس سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ اب وہ چونکہ 2,000 لے گئی ہے، اس وجہ سے مجبوری میں بول نہیں سکتی، وہ سمجھے گی کہ ابھی میں نے کام کا نہ کہہ دیا تو فوراً 2,000 کا مطالبہ لے کر یہ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ اپنے 2,000 دینے کے نتیجے میں یہ جو زیادہ کام لے رہی ہے اور سامنے والی کی بساط اور اس نے جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ لے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی سودی کھاتے میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ حرام راستہ بہت نازک ہے۔ قرض ایک ثواب پانے کی چیز ضرور ہے، مگر اس میں آس پاس کی کھائی بھی بہت گہری ہے۔ ہر قدم قدم کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا، کہیں میں بینیفٹ کے نام سے سامنے والی سے سود تو وصول نہیں کر رہی ہوں۔ میری ماں بہنوں، چاہیے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں خصوصی خیال رکھیں۔ آپ خواتین کہو گی کہ ہمارے یہاں تو مرد لوگ اس طرح ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہم خواتین اس میں کیا کریں؟ تو میں آپ خواتین کو کہوں گا کہ پہلے نمبر پر تو ہمارے گھر میں یہ جو ہمارے شوہر کما کر لاتے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی نظر رکھیے، کہیں ایسے حرام اور سود کے راستے سے تو یہ رقم نہیں آ رہی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ لائے گا شوہر، لیکن جو لوگ اس انگارے کو کھائیں گے سب کے پیٹ کے اندر زخم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح کی حرام کی رقم کو انگارہ ہی فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یہ یتیم کا مال ناحق کھانا ایک ایگزامپل ہے، سارے حرام کاموں کا یہی حکم ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر
लुकमा नहीं खा रहे हैं बल्कि अंगारा भर रहे हैं जहन्नम का। मेरी माँ बहनों, अगर हमारा शोहर बुरा कमा कर लाता है तो हमारे और ये मासूम बच्चों के पेट में जाने वाली खुराक नहीं है, चावल का लुकमा नहीं है, बल्कि ये अंगारे का लुकमा है। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, आप अपने शोहर से लड़िए भिड़िए नहीं, मगर एक मरतबा आपको तहकीक हो जाए कि इस तरह वो सूद पर पैसा घुमा रहा है तो कोई अच्छा मौका पाकर अपने शोहर को समझाइए कि देखो, अल्लाह की रोजी हलाल तरीके से भी आती है और हराम तरीके से भी। हलाल तरीके से आई हुई रोजी पेट को और जी को ठंडक पहुंचाती है, और हराम तरीके से आई हुई रोजी रहा सहा सुकून भी छीन जाती है और तमाम की तमाम बेकरारी हमारे घर में छोड़ जाती है। आप खवातीन ये कर सकती हो, शोहर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में जो कमा कर ला रहा है उसको मोहब्बत से समझाओ। इन चीज़ों को जो शरीयत ने सरतासर हराम करार दिया है, याद रखो, अगर एक घड़ी के लिए कोई आदमी सूद को हलाल ठहराए तो वो ऑन द स्पॉट काफिर हो जाएगा। इतनी घनाउनी चीज जो है हमारे घरों के अंदर हम कितने सालों से अलाउ कर रहे हैं, हमारे घर वाले खा रहे हैं। मेरी माँ बहनों, बहुत फूंक फूंक कर चलने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमावे। इसलिए आप माँ बहनों के करने का काम यह है कि अगर इस तरह की रकम आ रही है तो हमको मोहब्बत से समझाकर हमारे घर में सूद की आने वाली रकम को रोकना चाहिए। मुझे अफसोस है, बहुत सारे शोहर बेचारे इस तरह का सूदी मामला करना नहीं चाहते, मगर खवातीन अपना शौक पूरा करने के लिए उन्हें उभारती है कि देखो हमारा पड़ोसी तो पैसे घुमाकर कितना ज्यादा पाता है, तो तुम भी पैसा घुमाओ और उसके ऊपर बेनिफिट और सूद पाओ। अल्लाह अकबर, ये खवातीन कहाँ अपने शोहरों को बुराई से रोकने वाली बननी चाहिए थी, इन्होंने तो शोहरों को न चाहते हुए बुराइयों के ऊपर डाल दिया। मेरी माँ बहनों, 2-4 दिन के आपके शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह न करे एक दिन सुकून घर का छिन गया तो आप देख लीजिए यहाँ हुनूद में जो सूद के ऊपर जिनके कारोबार चलते हैं। अभी पिछले दिनों में वहाँ मोटा वराछा एक मर्तबा गया तो हमारे साथियों ने मुझे बताया ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं ये सब जो है काठियावाड़ के बड़े बड़े तुज्जार लोगों की है। अभी इन दिनों पिछले 2 महीने के अंदर यहाँ खुदकुशी की और सुसाइड की वारदात बहुत हो रही है। मैंने पता लगाया, मालूम हुआ कि इनके घर में आने वाली सारी चीजें जो है वो सूद पर आती है। जाहिर है कि जिस घर में सूद घुसा वो जितना भी बड़ा मालदार होगा, एक मर्तबा उसको सिवाय मरने के और कहीं चारा नजर नहीं आएगा। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, नमूने हैं इन गैरों के जिन्होंने सूदी निजाम में अपने आप को डाला, इनका वजूद अल्लाह ने खत्म कर दिया। अरे बाज घराने ऐसे भी दिखाए गए जिसमें क्या मर्द औरत बच्चे सबको एक साथ सूली पर लटका कर ये पूरा घराना एक दिन वैरान हो गया। वजह ये थी कि इनके घरों का सारा जो है निज़ाम और तंत्र और सिस्टम वो सूद के ऊपर चला करता था। मेरी माँ बहनों, सूद खाने वाले आदमी की नस्लें बर्बाद हो जाती है। हमारे मासूम बच्चे तो बेगुनाह हैं, लेकिन पेट में किसी के भी अंगार आ जाए तो उसको जला कर रखेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में ये बात मिलती है कि बच्चों को अगर ऐसा हराम माल खिलाया गया तो अल्लाह ताला इनकी दुआएं उनके मरने तक कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह तौबा उतार दे तो अलग बात है, बाकी ये बच्चे हमारे जुर्म की वजह से हमेशा दुआ की कबूलियत से महरूम हो जाते हैं। मेरी माँ बहनों, कहने को ये बहुत छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा नुकसान है कि एक मुसलमान गौर करे तो वो जिंदगी हार गया ऐसा लगता है। अपनी जिंदगी हार कर आ गया सूद खाने वाला आदमी। सिर्फ थोड़े से पैसे नहीं हारे उसने, लोग जो है सट्टे के अंदर थोड़े पैसे हार कर आते हैं, ये आदमी सूद में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी हार गया, अपने बच्चों को उसने जो है हरा दिया। इसलिए ये भी खास करके देखने की जरूरत है। एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे घरों में इस पर भी नजर करो, कहीं हमारे घर वाले बाहर से सूदी लोन तो नहीं ले रहे हैं। बाज़ लोग सूद देते हैं, बाज़ लोग रकम घुमाते हैं और उस पर सूद लेते हैं, और बाज़ लोग अपना धंधा करने के लिए बैंक से सूदी लोन लेते हैं। याद रखिए, बैंक से सूदी लोन लेकर धंधा करना यह भी नाजायज और हराम है, इसलिए कि सूद का जैसे लेना हराम है, सूद का किसी को चुकाना भी हराम है। किसी ने बहुत पते की बात कही है मेरी माँ बहनों, उन्होंने कहा कि एक नौजवान की जिंदगी में तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा है गुनाह। एक नौजवान की तरक्की के अंदर, वो आगे बढ़ने के अंदर सबसे बड़ी चट्टान उसके सामने एक तो गुनाह की है, और दूसरी अगर कोई बड़ी चट्टान हो सकती है तो कर्ज की है। ये सूदी लोन बहुत सारे नौजवानों की सलाहियत को मलिया मेट कर देती है। अरे ये सूद में, सूदी कर्ज में पड़ता है और अच्छा खासा गुलाम बन जाता है और अपनी जिंदगी की सारी तवानाइयां खो देता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। नहीं देखा आपने यहाँ गोरों का कल्चर, जिन लोगों को यूके जाकर देखने का इत्तेफाक हुआ है वो जानते हैं।
ایک گھر مورگیج پر لیتے ہیں، ان کی عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ بھرپائی نہیں ہو پاتا، چونکہ ہر مہینہ سود بڑھتے رہتا ہے اور انٹرسٹ سرکار کو دینے کا بڑھتے رہتا ہے۔ اب جب بڑھتے رہتا ہے تو وہ سود پورا کریں گے یا اپنی لی ہوئی قرض کی رقم پورا کریں گے؟ بڈھے اور بڈھی یہ دونوں گورے گوری مر تو جاتے ہیں لیکن ان کا سود پورا نہیں ہوتا، اور جب رقم رہ جاتی ہے تو بینکیں ان کے گھر پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہی تو ان بینکوں کا بینیفٹ ہے۔ لوٹ مار یوں صاف طریقے پر نہیں کر سکتے لیکن اس راستے سے مہذب لوٹ چلاتے ہیں۔ سود کا نظام ہی ایسا ہے، اور ہمارے یہاں تو بہت مشہور محاورہ بھی ہے، کسی کے سخت دل ہونے کو بتانا ہو تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ ویاجیے سے بھی زیادہ سخت دل ہے، چونکہ جو ویاج پر دیتا ہے اس آدمی کی اگرانی قابولی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے کسی کل نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ کسی اور کو دیکھتا ہے، بس اس کو خون چوسنے کے اندر مزہ آتی ہے، اور جس انسان کو انسان رہتے ہوئے خون چوسنے کی عادت پڑ جائے وہ درندے سے برا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں ان چیزوں کے اندر بھی رکھیے۔ میرے شوہر کی تجارت کہیں بینکوں سے لائے ہوئے سودی لون پر تو نہیں چل رہی ہے، آپ کم کھائیں گے چلے گا لیکن بینیفٹ بڑھا اپنے تجارت کے دائرے کو سودی لون سے بڑھا کر اگر اس طرح کی روزی ہمارے گھر میں بہت ساری بھی لاٹ آف مقدار میں آئی وہ آپ کو ٹھنڈا نہیں کر سکے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سود کا بازار اتنا گرم کر دیا گیا ہے، مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے ابھی دنیا کی اکونومی اور دنیا کی معیشت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے شاید ان لوگوں نے یہ چاہ رکھا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنا غلام بنا دیں، اسی لیے قرض میں پھانس دیتے ہیں لوگوں کو۔ ارے آج کریڈٹ کارڈ نکلے ہیں تو کریڈٹ کارڈ میں آپ کے پاس کھاتے میں رقم نہ بھی ہو تو بھی آپ سودی لون لے کر بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ارے ایک آدمی کے جیب میں پیسہ نہیں تھا کل تک جب تک کریڈٹ کارڈ نہیں آیا تھا، اس کا جی بھی چاہتا تھا کہ میں یہ چیز خریدوں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں خرید سکتا تھا۔ آج کریڈٹ کارڈ آ گیا اس لیے اس کو یہ ہوتا ہے کہ چلو جیب میں پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، بینک سے اتنا قرض لے لوں اور سود چکا دوں گا اس کا۔ تو چاہی نہ چاہی انسان قرض میں پھنس رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں کے جو داسی اور غلام باندی تھے وہ آج کے زمانے کے قرض لینے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں معزز ماں بہنوں، میں اپنے ذاتی طور پر بعض مقدمات کی روشنی میں جانتا ہوں بعض مردوں نے قرض لیا لوگوں سے اس طرح کا سودی قرض، اور جب چکا نہیں پائے تو پھر سامنے والے آدمی نے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کو ہمارے یہاں بھیجو، تمہاری بیوی کو ہمارے یہاں بھیجو، اور اس طرح سے لوگوں کی عصمتیں بھی لوٹی، لوگوں کی عفتیں بھی پامال ہوئی۔ ضرورت اس کی ہے میری ماں بہنوں کہ ہم لوگ قرض کے راستے سے آنے والی ان برائیوں سے بچے، ورنہ ایک گھر، دو گھر، محلہ، بستی اور پورا نگر جو ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں ڈوب سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرض کی جو عبادت والا پہلو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور قرض کے نتیجے میں آنے والی جو برائیاں ہیں، شرور ہیں، اور جو بھی جو ہے سود وغیرہ ہے ان ساری چیزوں سے ہمارے گھر کی، ہماری گھر والوں کی سب کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ ہم نے سارے ہی شعبوں میں تیری بڑی نافرمانی کی، ہم نے عبادات کے باب میں، اخلاقیات کے باب میں، عقائد کے باب میں اور معاشرت کے باب میں جس طرح سے تیری مخالفت کی، اللہ تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، ویسے معاملات کے باب میں بھی ہم نے بڑی مخالفت کی۔ اللہ تو نے جن تجارتوں کو ناجائز قرار دیا ہم ان میں پڑے رہے، اللہ تو نے سود کو حرام ٹھہرایا ہم کو اس میں فائدہ نظر آنے لگا۔ اللہ بے شک ہماری مسلمانی ہم نے ختم کر دی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، تیرے سارے احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سود اور انٹرسٹ سے ایسے بچنے کی توفیق دے جیسے ہم خود کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ٹھسا دے، ڈال دے، یقین جما دے کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ انٹرسٹ سے، ویاج سے، سود سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جو گھرانے پھنس چکے ہیں اور ان کو سود کی رقم کے نتیجے میں تجارتیں بڑی دکھ رہی ہے، اے اللہ ان کو حقیقت دکھا دے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جو کچھ ہم سے چک ہو گئی، کبھی سودی لون لے کر چیزیں کھا لی یا سود پر پیسہ گھما کر سودی رقم کھا لی، اللہ جس کا جو حق ہے پہنچا دینے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کے لیے ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ سودی معاملات میں نہیں پڑیں گے تو ہمارے لیے بہتری کا فیصلہ فرما۔ پوری امت مسلمہ کو سارے ہی شعبہ دین کے اندر اے اللہ دین کو
پکڑے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آج کی مجلس کو بے پناہ قبول فرما۔ اے اللہ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے پروگرام کو ادھر ادھر کر کے سننے آئی ہیں، یا الہ العالمین ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس گھر کے اندر بے پناہ خیر برکت عطا فرما، یہاں انوارات و تجلیات اتار۔ اے اللہ جس گھر میں تیرے دین کا واعظ کہا سنا جا رہا ہے ان میں چین، سکون، قرار، امن و اطمینان عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔